بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آج نوجوان وکیل جناب ابو ذر سلمان نیازی ہمارے ساتھ ہیں. بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے، خاص طور پر جو پبلک لیٹیگیشن ہے، عوامی مسائل کے حوالے سے بڑی ان کی شہرت ہے. بڑے انہوں نے کیسز فائل کیے. آج کل عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا حصہ ہیں. تو ان سے بات کریں گے، تازہ ترین جاننے کی کوشش کریں گے. بلہ جو ہے سمبل، کیا وہ پی ٹی آئی اس کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور جو میسیجز آ رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کو ایک واک اوور دیا جا رہا ہے رورل ایریاز میں، کیونکہ ان کے امیدوار جو ہیں ان کے نام بھی فائنل ہو گئے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں اور ان سے ابھی بھی پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں. تو یہ جو سارا اس وقت صورتحال ہے، کس طرح سے اس پی ٹی آئی اس کو ہینڈل کرے گی؟ اور پھر خاص طور پر عدالتوں کے حوالے سے بات ہوگی. بالکل ریلیف نہیں مل رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ تو بالکل ریلیف نہیں، اور وہاں پر سپریم کورٹ میں بھی ایون عمران خان صاحب کے اپنے جو مقدمات ہیں وہ ان کی تاریخ نہیں نکل رہی. اور ذوالفقار علی بھٹو کا صدارتی ریفرنس جو ہے اس کو تو سپریم کورٹ سن رہی ہے، لیکن آج کے جو واقعات ہیں جن کی ریزیمبلنس ہے 80 کی دہائی کے واقعات سے، ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 80 میں جو کچھ تھا، جن وجوہات پر ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا، وہ وجوہات تو آج بھی پالیٹکس کو کنٹرول کر رہی ہیں. نیا صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑے آپ بزی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن، آج اکبر ایس بابر کی درخواستیں تو ہو گئی مسترد، لیکن ابھی بھی کچھ اور درخواستیں ہیں جو پینڈنگ ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا ہوگا، اور اس وقت کس سچویشن، کس سٹیج پر ہے وہ ساری جو بلے کی ریٹینشن کا معاملہ ہے؟ دیکھیں، کیونکہ جو گوہر صاحب تھے انہوں نے ساری چیزیں جو الیکشن کمیشن میں تھی وہ سبمٹ کرا دی تھیں. لیکن آج انہوں نے لیٹر لکھا الیکشن کمیشن نے کہ آپ کی یہ 4-5 چیزیں ہیں جو آپ کی کمپلائی نہیں کر رہی ود یور کانسٹیٹیوشن، اور اس کے علاوہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، وہ آپ یہ چیزیں پوری کر دیں. تو وہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے گوہر صاحب کے ساتھ ہی تھا، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے کمپائل کر دی ہیں، اور وہ ابھی میرے خیال سے آج یا کل صبح، کیونکہ 3 دن کا ٹائم دیا انہوں نے، تو وہ کر دیں گے. پھر اس کے بعد سمبل ایشو ہو جائے گا. کوئی اس میں قانونی آئینی رکاوٹ نہیں ہے. یہ صرف میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ سمبل جو ہے وہ لے لیا جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ آئینی اور قانونی بنیادوں پر کیا جائے گا؟ دیکھیں، آپ کا سوال میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے اس میں آئین تو مجھے لگتا ہے مریخ پہ پہنچ چکا ہے، اور جو وہ ہے آپ کا قانون ہے وہ کسی اور سیارے پہ پہنچ چکا ہے. لیکن پھر بھی کچھ اچھے لوگ ہیں ہماری عدالتوں میں ابھی بھی بیٹھے ہیں کوئی جو نام اچھے لیں؟ فیصلے کر ایک رہے دو ہیں. اچھے آدمیوں کا کوئی نام لیں گے آپ؟ دیکھیں، نام میں کیا رکھا ہے، وہ شیکسپیئر نے پتہ کہا تو تھا نا چلے. کہ خوشبو جو پھول کی ہوتی ہے اتنی اچھی ہوتی ہے بے شک اس کو پھول نہ بھی کہو. لیکن اچھے کچھ لوگ پھول بیٹھے ہوئے ایسے ہیں جن کی خوشبو ہو، گیندے کے پھول کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی. تو ان کا سب کو پتہ ہے. اور جہاں تک نام دیکھیں، جیسے بابر ستار صاحب بیٹھے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم صاحب بیٹھے ہیں، ایون میاں گل اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں. بڑے اچھے اچھے ججز ہیں. منیب اختر صاحب ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جج کو انصاف نہیں مل رہا، اس کا مقدمہ نہیں لگ رہا، تو تحریک انصاف یہ امید لگا کے بیٹھی ہے کہ انہیں انصاف مل جائے گا. دیکھیں، اس تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے یہ. جسٹس مظاہر علی نقوی کی بات کر رہے ہیں آپ، شور ان کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا. یہ میں نے اس پہ پچھلے دنوں ایک پروگرام میں بھی یہ بات کی، کیونکہ دیکھیں انہوں نے پٹیشنز فائل کی، ان کی ابھی تک لگی نہیں. اور آپ کو اگر یاد ہو، جب قاضی فیضیسہ صاحب کا ریفرنس چل رہا تھا انہوں نے پٹیشنز فائل کی تھیں، تو ایک تو وہ فوراً لگ گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان پٹیشنز کی وجہ سے اپنی پروسیڈنگز روک دی تھی خود ہی، حالانکہ اسٹے آرڈر نہیں تھا، لیکن ان کی کارروائی چل رہی ہے. تو اس میں انصاف کا جو معیار ہے وہ بالکل اس پہ پورا نہیں اتری وہ کارروائی. تو میرے خیال سے ان کی پٹیشن سنی چاہیے اور پروسیڈنگس روکنا چاہیے. اچھا، ایک سوال میں ہر اس شخص سے کرتا ہوں جو جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے ملتا بھی ہے. آپ سے بھی یہ سوال کروں گا. آپ بہت عرصے سے آپ کی انٹریکشن ہے خان صاحب سے. آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ دیکھیں، خان صاحب کو سمجھنے کے لیے نا، ایک تو ان کے ساتھ ٹائم گزارنا بڑا ضروری ہے، اور ہم نے کافی ٹائم گزارا ہے پچھلے 2 سال میں. خان صاحب کا ڈی این اے جو ہے نا وہ ایک عام انسان والا نہیں ہے. اس ڈی این اے میں نا پریشانی میں جب کوئی چیز ہوتی ہے، جو انسان ہوتا ہے تو غلط فیصلے کرتا ہے. وہ خان صاحب پریشانی میں اچھے فیصلے کرتے ہیں. اب خان صاحب کو
اگر ہم بتاتے تھے, یہ میں شروع کی بات کر رہا ہوں جی, فون آیا ہے فلانا پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, تو اب کوئی اور چیئرمین ہوگا وہ سوچے گا, پریشان ہوگا. خان صاحب ہاتھ رکھتے تھے, آنکھ بند کر کے جس طرح ہنستے ہیں, آپ کو پتا نا ان کا طریقہ ہے, آنکھ بند کر کے ہنسنے لگ جاتے ہیں, تو ہنسنے لگ جاتے تھے آگے سے. تو ہم پوچھتے تھے کہ آپ کو پریشانی ہو رہی تھی, کتنی کو پریشانی نہیں ہے, عوام میرے ساتھ ہے, یہ لیڈرز آتے جاتے رہتے ہیں, عوام میرے ساتھ ہے. تو ابھی بھی ان کو اسی چیز پہ بھروسہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے. اچھا, میں کافی دفعہ جا کے جیل میں ملا ہوں نا, تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ کافی وائرل بھی ہوگی سوشل میڈیا پہ. ایک بات ابھی میں لیٹسٹ جب ملا ہوں 10 دن پہلے, میں ڈیالہ گیا, تو وہاں پہ جب انہوں نے میں کمرے میں انٹر کیا, میں حامد خان صاحب, عمیر نیازی, ہم بیٹھے, تو خان صاحب انٹر ہوئے سامنے سے. پہلے تو ان کا جو اسٹائل ہے انٹر ہونے کا, وہ سینہ چوڑا اور آتے چلتے آئے, بڑے آرام سے بیٹھ گئے آ کے. تو میں نے کہا خان صاحب کوئی پرابلم ہے؟ تو میں نے لگا خان صاحب کہیں گے جی بیڈ ٹھیک نہیں ہے, وہ اخبار نہیں دے رہے مجھے, مطلب اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ایک انسان کو, جو ضروریات ہوتی ہیں جو اس کی پوری نہ ہو رہی ہیں, جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں, جنہیں ہم سیاست دانوں کے زنانہ مسائل کہتے ہیں. جی بالکل. تو خان صاحب نے کہا اس طرح نا یار یہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا خان صاحب کیا؟ یار یہ لوگ نا دیکھو, یہ پیچھے نا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے, یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, وہ یہ خود نہیں کرتے, یہ کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں, اور جو ان کو کہتے ہیں نا وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اس کو ہم تکلیف دیں گے. میں نے کہا خان صاحب تنگ کیا کر رہے ہیں؟ یار یہ مجھے 16 کلو والا ڈمبل نہیں دے رہے. اچھا میں پریشان. میں نے کہا خان صاحب کی مطلب پریشانی آپ دیکھیں کہ وہ ہر چیز کے بغیر رہ سکتے. انہوں نے کہا میں فرش پہ بھی سو سکتا ہوں, سردی میں بھی سو سکتا ہوں, بارش میں بھی سو سکتا ہوں, لیکن میں ایکسرسائز کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ایکسرسائز میرے لیے بہت ضروری ہے. تو پھر وہ وائرل ہو گیا کہ آگ لگی ہے بستی میں, خان صاحب اپنی مستی میں. ٹھیک ہے, تو یہ پھر خان صاحب کا کانفیڈنس لیول ہے اور ڈٹرمنیشن ہے, ویری اسٹرانگ مینٹلی, بالکل بہت ضدی ہیں, کبھی ہار نہیں مانیں گے, اور نہ انہوں نے ہار ماننی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے 100 سال بھی جیل میں رکھ لو, لیکن عمران خان نہ معافی مانگے گا, نہ عمران خان ہار مانے گا, کیونکہ عمران خان نے ہارنا سیکھا نہیں ہے. اچھا, ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے آپ جب بھی کسی چیز کا فیصلہ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس سارے فیکٹس ہوں, صورتحال صحیح ہو. اب خان صاحب ایک سیل میں بند ہیں, صرف وکلا سے بات ہوتی ہے جب کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے یا فیملی کے لوگ ملتے ہیں. آپ کی جب ان سے گفتگو ہوئی تو اس وقت جو باہر کے معروضی حالات ہیں, آپ کو لگا کہ خان صاحب پوری طرح آگاہ ہیں اور فیصلہ جو بھی کر رہے ہیں ان تمام ریئلٹیز کو دیکھ کے کر رہے ہیں؟ خان صاحب از فلی اویئر اباؤٹ واٹ ایور از ہیپننگ ان پاکستان. ان کو ہر دن کی خبر ہوتی ہے. ایون دیکھیں ہم جب جیل میں جاتے ہیں تو جیل کے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم بھی ان کی فین ہیں, مجبوریاں ہیں, بس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جیل. تو خان صاحب از نوز ایوری تھنگ, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ کیا پوڈ کاسٹ کریں ان کو یہ بھی پتہ ہوگا, اور اس کے علاوہ کون جرنلسٹ کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے, ہی نوز ایوری تھنگ. آلدو کوشش پوری کی گئی ہے کہ بند کمرے پہ بند کر کے باہر کی دنیا سے تعلق ختم کر دیا جائے, لیکن خان صاحب ایک تو لیکن دل میں تو ہر کسی سے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, لیکن خان صاحب ویسے بھی ہر چیز سے اویئر ہے. اگر یہ بات کو تاثر غلط ہے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے, ہی نوز ایوری تھنگ. اچھا, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے 5 اگست سے پہلے کا خان بھی دیکھا, ساری یہ جو ordeal شروع ہوئی, گرفتاریاں, اور اب آپ جیل میں بھی ان سے ملتے ہیں, اگر آپ سے کہوں کہ آپ ایکسپلین کریں کہ کیا اب چینج آپ نے دیکھی ان کے اندر, اگر کوئی ہوئی ہے جیل میں رہنے کی وجہ سے؟ خان صاحب نے کوئی 400-500 کتابیں پڑھ لی ہیں. وہ 8 گھنٹے میں کتاب ختم کرتے ہیں, کبھی کبھی نا ان کی آنکھ بھی سوج جاتی ہے پڑھ کے, وہ خود کہتے ہیں. تو خان صاحب از ناؤ سو مچ اویئر اباؤٹ ہسٹری اینڈ سو مچ اویئر اباؤٹ فلاسفی, سائیکالوجی, پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری. ہی از سو مچ ویل ریڈ. خان صاحب کیونکہ اسپورٹس مین تھے, آپ کو پتہ ہے اسپورٹس مین اس طرح ویل ریڈ نہیں ہوتا جس طرح ایک خاص انٹلیکچوئل ویل ریڈ ہوتا ہے. لیکن خان صاحب ایک تو ان کی نالج بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس کے علاوہ اور مینٹلی اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئے. وہ ایک چیز ہوتی ہے نا, آپ جیل جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کیسا ہے, اور یہاں پہ لوگوں نے باتیں کی تھی کہ 4 دن رہے گا, 5 1 دن رہے گا, 2 دن رہے گا, تو اس کے بعد بس اس نے بتا دیا ہے کہ وہ ابھی 120 دن اس کو ہو گئے ہیں, وہ ادھر بھی 120 دن سے بھی 20 دن بھی رہ سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے. اس نے معافی نہیں مانگنی, میں ابھی بھی یہی بات کر رہا ہوں, معافی اس نے نہیں مانگنی. وہ عوام کے دلوں میں رہتا ہے, اور مینٹلی وہ آپ سب سے جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان سے کنیکٹڈ ہے, ان کے ساتھ کوریڈورز میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, آپ اس کے 1% بھی نہیں ہے, وہ آپ سے مینٹلی بہت اسٹرانگ ہے. یہ بات سن لیں آپ سے. اچھا, ایک بڑا ایشو ہے, بہت سارے لوگوں نے چھوڑی ہے پی ٹی آئی. لوگوں کو پتہ ہے کہ اٹھا لیا گیا, ٹارچر کیا گیا, بہت برا سلوک کیا گیا, اور عقل کا تقاضا, منطق کا تقاضا, صلح حدیبیہ کا درس یہی تھا کہ آپ اس وقت اپنی جان بچائیں, زندہ رہیں گے تو کوئی رول پلے کر سکیں گے. وہ ایسے لوگ جو ہیں
جو اپنی ول کے اگینسٹ ریاستی پریشر کی وجہ سے پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ہیں. کوئی آپ کے خیال میں خان صاحب کے ذہن میں کوئی کنسیڈریشن ہوگی ایسی, یا بالکل اب جو چھوڑ گئے ان کو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا؟ اس حوالے سے کوئی آپ کی اپنی اسیسمنٹ؟ نہیں, میری اسیسمنٹ نہیں ہے. میں خان صاحب نے خود بات کی ابھی پچھلی میٹنگ میں کہ یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, یہ میں بلینکٹ آرڈر نہیں پاس کروں گا کہ کوئی واپس نہیں آ سکتا. میں کیس ٹو کیس ڈیسائیڈ کروں گا. کیس ٹو کیس ڈیسائیڈ کروں گا. اچھا, آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ تو ہیں جو ایسے رستے پہ چل پڑے, میں نام نہیں لے رہا, مطلب کہ جن کے لیے تو مجھے لگتا ہے خود فون کیا انہوں نے کہ ہمیں لے جائیں اٹھا کے تاکہ پھر ہم ہو جائیں وہ. ہاں, خان صاحب نوز ایوری تھنگ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایسے حالات کریٹ ہو گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. تو خیر خان صاحب, یہ میں آپ کو اتنا بتا دوں, جو ٹکٹس بھی دینا ہے خان صاحب ہر ٹکٹ خود ڈیسائیڈ کریں گے, اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو واپس لینا ہے وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیں, یہ چیئرمین ہونا, یہ ساری چیزیں کون ہے کون نہیں, irrelevant. He is the supreme leader of پاکستان تحریک انصاف, اور وہی رہیں گے سپریم لیڈر جب تک وہ ہیں. اللہ ان کو لمبی زندگی دے. میرے خیال سے no one can replace him. Whatever he will say that will happen. People will accept, party will accept. Unity ہے پارٹی کے اندر, ان کے اندر صحیح کام کر رہی ہے. بہت ساری خواتین ورکرز ہیں, میں نام لوں گا, ختیجہ شاہ ہیں, صنم جاوید ہیں, عالیہ حمزہ ہیں, اور بھی بہت ساری خواتین ہیں. ان کو جس طریقے سے رکھا گیا, پکڑا گیا, تو خان صاحب اکثر پارٹی کے ورکرز کا, لیڈرز کا ذکر کرتے ہیں, صحافیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. کبھی ان کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کوئی گفتگو ہوئی, اس میں خان صاحب نے کیسے ریئیکٹ کیا کچھ؟ دیکھیں, میں بتاؤں, خان صاحب کے چہرے پہ پریشانی میں نے دیکھی نہیں کبھی زندگی میں. اگر دیکھی ہے تو وہ صرف اسی ایشو پہ دیکھی ہے کہ جو میرے ورکرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور عدلیہ جو ہے اس پہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے, اور جو خواتین ہیں بیسیکلی, اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, خان صاحب اس بات پہ پریشان ہو جاتے. تو آپ کو ان کے چہرے پہ پریشانی دیکھ سکتے ہیں. اپنی ذات کی حد تک تو کوئی پریشانی نہیں ہے, ورکرز کے لیے ہی از ویری مچ ورڈ اباؤٹ. بالکل شو کراتے ہیں. اور اچھا, انہوں نے ایک بات کی, مجھے کہا کہ جو مینیفیسٹو اس وقت, کیونکہ پارٹی اس پہ کام کر رہی ہے, میں ممبر ہوں کور کمیٹی کا, تو میں بھی اس پہ کام کر رہا ہوں. مینیفیسٹو اس وقت بن رہے ہیں. انہوں نے کہا فرسٹ آپ نے بات جو لکھنی ہے نا مینیفیسٹو پہ, وہ آپ نے لکھنی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوتی پاکستان کی, تو اس وقت میں جیل میں نہ ہوتا, اور باقی تو خیر ورکرز بھی سارے باہر ہوتے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں, اب کہا جاتا ہے کہ جی 9 مئی کی وجہ سے جو لوگوں سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے, ریزن یہ دیا جاتا ہے کہ یہ شر پسندی میں انوالو تھے. اب اچھا مجھے بتائیں, کیا مراد راس 9 مئی کے پروٹیسٹ میں نہیں تھا, اور باقی لیڈرز جنہوں نے آئی پی پی جوائن کر لیے وہ نہیں تھے, تو کیا ان پہ وہ قانون اپلائی نہیں ہوگا جو باقی سب پہ اپلائی ہو رہا ہے؟ دیٹ مینس آپ ایک پارٹی کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں, آپ کو انصاف یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے. اگر 9 مئی پہ آپ نے اکاؤنٹیبل کرنا ہوتا تو جو انوالوڈ ہے اس کو آپ اکاؤنٹیبل کرتے. یہاں پہ تو جو بندہ آ کے پارٹی چھوڑ دیتا ہے, آپ کے اس سارے گناہ معاف کر دیتے. اس پہ نہ ملک کا قانون لگتا ہے, نہ اس پہ فائن لگتا ہے, کرمنل جسٹس سسٹم اس پہ اپلائی نہیں ہوگا, وہ بالکل ڈیوائن کلینزنگ ہو کے وہ ایک بالکل نئے پروسیس میں چلا جائے گا. سو اس وجہ سے یہ جسٹس سسٹم پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور جوڈیشری میں ابھی بھی کہوں گا, دیکھیں میں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ آرڈرس پاس کیے, جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اگست نہ کہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کو اعلیٰ عدالت نہ کہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس اب لگا دیا, آپ نے مشرف صاحب کا کیس ابھی لگا دیا. ویسے بھٹو صاحب کا کیس کیوں لگایا؟ اچھا میں آپ کو وہی وہیں آ رہا ہوں. بھٹو صاحب کا کیس لگا دیا, آپ نے مشرف صاحب کا کیس لگا دیا. جی اب پرزیوم یہ کریں کہ جی وہ کیسز ہے جس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی, ان پہ غلط فیصلے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اٹس اے پارٹ آف دا ہسٹری. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جج پوری دنیا کی ہسٹری پڑھ لیں, امریکن ہسٹری جوڈیشل دیکھ لیں, انگلش دیکھ لیں, پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں, انڈین دیکھ لیں, انہیں ججز کو لوگ یاد رکھتے ہیں تاریخ میں جو اس وقت کے پاورفل کوارٹرز کے خلاف فیصلے کرتے ہیں, جو حق کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں. ریٹائرڈ لوگوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. اس وجہ سے آپ نے اگر واقعی اپنا تاریخ میں نام رکھنا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان یا کوئی بھی ججز ہیں, سر اس وقت فیصلے کریں گے جب ناانصافی کے خلاف جو آئین پامال ہو رہا ہے, آپ کا ملک کے فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈنڈ ہے, اس وقت اگر آپ فیصلے کریں گے نا, لوگوں کو ریلیف دیں گے, جسٹس دیں گے, تو آپ کو دنیا تاریخ یاد رکھے گی. ان چھوٹی موٹی چیزوں پہ جو ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ فیصلے دے رہے ہیں, جو ادھر آ کے ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے آپ کو, اس کو کسی نے یاد نہیں رکھنا. ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل تھا وہ ایک سوچ نے کیا تھا, اور بھٹو کو بھی اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ وہ ایک سوچ رکھتا تھا. جی بالکل. اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں تو آج بھی جو ایک سوچ رکھنے والا لیڈر ہے وہ جیل میں ہے, اور ایک جو سوچ ہے وہ پریویل کر رہی ہے. اور بالکل جو چارجز لگائے گئے ہیں سائفر کے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے,
عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اس صورتحال کو آپ کمپیریزن ابھی آپ نے کچھ کیا بھی، لیکن میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا اگر مزید ایلیبریٹ کر سکیں. بالکل دیکھ لیں، آپ نے بک پڑھی ہوگی بھٹو صاحب کی FIM آئی ہیو ریڈ، میں 3 دفعہ پڑھا ہے اس کو. اس میں اگر آپ پورا پلاٹ پڑھے، دیر واز اے فورن پاور، ٹھیک ہے، پھر لوکل اسٹیبلشمنٹ آپ کی، ٹھیک ہے، ایک کیس بنایا گیا. پوری دنیا کی ہسٹری میں 109 کے پرچے میں کبھی سزائے موت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ واحد کیس ہے جس کو اس کے بعد کسی جج نے فالو بھی نہیں کیا. مطلب اس کو آپ کہتے ہیں جوڈیشل بلنڈر یا عدلیہ کے اوپر ایک کالا دھبا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ سائفر کیس، میں اس کے سے جو ملتا جلتا کیس ہے نا وہ سائفر کیس ہے. اب سائفر کے کیس میں آپ نے FIR پڑھے، اس پہ الزام کیا لگایا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے سائفر کو مس یوز کیا فار ہز پولیٹیکل گینس. یہ الزام لگایا نا آپ نے. اچھا مجھے یہ بات بتائیں، آپ کے جو منسٹری آف انٹیریئر کا جو کارندہ ہے جس نے یہ FIR کاٹی ہے، اس کو کیسے پتا کہ یہ پولیٹیکل گینس کے لیے سائفر یوز کیا ہے؟ کیا اس نے سائفر پڑھا ہوا تھا؟ اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے، وہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا. بھائی کوئی نہ دیکھے، ٹرائل جج تو دیکھنا چاہیے نا. اب ٹرائل جج نے یہ کیسے ڈٹرمن کرنا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے؟ سائفر کی کاپی دیکھے گا نا. اگر سائفر میں ایگزیکٹلی وہی لکھا ہوا جو خان صاحب نے بولا ہے تو یہ کیس نہیں بنتا، وہیں ختم ہو جائے گا. 10 دفعہ درخواست کر چکے جی سائفر کی کاپی دیں، یہاں پہ نہیں مل رہی. پھر فورن آفس کے رولز ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو گورن کرتے ہیں کہ سائفر گم ہو جائے تو کون رسپانسبل ہوگا. اس کی کاپی بھی نہیں دے رہے. تو جب ایک کیس کے اندر ساری پروسیجرل سیف گارڈ جو ہیں اور جو سبسٹینٹیو لا کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ بائی پاس کریں، ان کو وائلیٹ کریں، تو کیا وہ جسٹس آپ کو ہوتا ہوئے نظر آئے گا؟ اور پھر آپ اس کو سیکریٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک دن کیس رپورٹ ہوا ہے، صرف ایک دن میڈیا اندر گئے، وہ بھی 3 لوگ گئے اور 3 تو اننون تھے، پتہ نہیں کون تھے. 3 لوگ گئے، انہوں نے رپورٹ آ کے کیا باہر. آپ نے دیکھا ہے ہوا کیا ہے؟ پورا دن میڈیا کس کو ڈسکس کرتا رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی. عمران خان صاحب کی 50% الیکشن کیمپین ہو گئی ان کی 3 منٹ کی 9 منٹ کی گفتگو کے بعد. یہ جب اوپن ہوگا ٹرائل تب پتہ لگے گا کیا وائلیشنز ہو رہی ہیں، کیا ججز جو ہے چیزیں نہیں فالو کر رہے، یا پروسیکیوشن کیا 2 نمبری کر رہی ہے. سب چیزیں کھلے گی. مقصد یہ ہے 2 سائفر ٹرائل سیکرٹ رکھنے کا. ایک تو عمران خان کا چہرہ نہ نظر آئے، عوام چارج نہ ہو، اور دوسرا جو ہم وہ کہتے ہیں نا، جرمی بینتھن تھا انگلش فلاسفر، وہ کہتا ہے کہ جتنے سینسٹر پلانز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ سیکریسی میں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے سینسٹر پلان ہے کہ یہ سیکریسی میں ہم نے ٹرائل کرنا ہے، بائی پاس کرنی ہے سارے سیف گارڈز، کوئی بنیادی حقوق کو پامال کر کے ایک ٹرائل میں ہم نے کنوکشن سیکیور کرنی ہے. ٹارگیٹ ہے کہ ہمارا اینڈ کیا ہے، اس کنوکشن سیکیور کرنی ہے بائی ہوک اور کروک. توشہ خانہ میں تاکہ سسٹم سے باہر رکھ سکیں. توشہ خانہ میں سیکیور کی کہ اب بیہودہ ٹرائل ہے جس کا ہر کو مذاق اڑاتا ہے. اس کا بھی یہی حال ہوگا، لیکن یہ چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن وہ پاسبل نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد دکھانا پڑے گا لوگوں کو کیا آپ کر رہے ہیں کیا نہیں کرے. سو بھٹو صاحب کے اس میں کیا آپ کا اینڈ ٹارگیٹ تھا، کنوکشن سیکیور کرنی ہے بائی ہوک اور کروک. اس میں بھی یہ کنوکشن سیکیور کرنی ہے، اور اس میں بھی آپ کی انوالومنٹ جو ہے وہ ایک ملک کی نہیں ہے مجھے نظر آتی. اس میں دیکھیں ایک لیٹر ہے وہ سائفر کا، ایک اگر پرائم منسٹر کی مجھے بات سنیں، پرائم منسٹر کو اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے ریموول میں ایک فورن پاور انوالو ہے تو وہ اپنی عوام کو نہیں بتائے گا. کیونکہ پاکستان کا آئین کا پریمبل کہتا ہے کہ جو پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوگا تھرو ول آف دا پیپل ہوگا. وہ لوگوں کا ووٹ لے کے آیا ہے، وہ کس کو نہیں بتائے گا. اس کے اوتھ میں لکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے. میں نے بیل آرگیو کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ پوائنٹ بولا تھا، اوتھ میں لکھا ہے. اس کو پاس کوئی ایسی انفارمیشن آتی ہے جو عوام کو بتانی چاہیے تو وہ بتائے گا، اور پرائم منسٹر نہیں بتا سکتا تو کون بتائے گا. ہی از دا موسٹ پاورفل. ڈی کلاسیفائی کرنے کا اختیار بھی پی ایم کے پاس. پی ایم از دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا کنٹری ایز پر یور کانسٹیٹیوشن. یو کین ناٹ چارج ہم فار ٹیلنگ ہز پیپل کہ میرے خلاف کنسپریسی ہوئی ہے. جو آپ کا الیکٹڈ بندہ ہے اس کو نکالنے کے لیے سازش ہوئی ہے، تو اس کا رائٹ تھا. تو یہ سارے ٹرائلس ٹوٹل تماشا ہے. ان کو ابھی ہمارے اگر جوڈیشری اس کو ریکٹیفائی کر دے تو عزت رہ جائے گی، پوری دنیا میں نام رہے گا. اگر اس کو اگنور کیا اور پرانی چیزیں ٹھیک کرتے رہے نا تو آپ کا ہسٹری میں نام اچھا نہیں جائے گا. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. جناب ابوذر سلمان نیازی صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے گفتگو اور ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو.